بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی جو پاکستان کی معاشی شہرو گئے، معاشی ہب ہے جو پاکستان کا، یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان کا دل ہے۔ یہ دھڑکتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ 65 سے 70% جو ٹیکس قیمت میں دینے والا کراچی، جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، آج ہمارے ارباب اختیار کی وجہ سے، جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اندھیروں میں ڈوب رہا ہے۔ طویل لوڈ شیڈنگ، رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ روڈوں کے کنارے کچرا، ابلتے ہوئے گٹر، مین ہولوں پہ گٹر کے جو ڈھکنے کا نہ ہونا، بہت سارے ایسے ہر طرف گرد و غبار۔ اگر اورنگی ٹاؤن میں ہی اگر آپ سفر کریں یا احتیاط ٹاؤن کے علاقے میں آپ سفر کریں تو 10 منٹ کے سفر میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ پہچاننے کے جو ہے نا وہ قابل نہیں رہیں گے۔ ہر طرف مٹی مٹی ہوگی، آپ کا حلیہ چینج ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ منتخب MNA ہوں یا MPA ہوں، UC چیئرمین ہوں یا وائس چیئرمین ہوں، UC چیئرمین ہوں یا ٹاؤن چیئرمین ہوں، اقتدار میں بیٹھے ہوئے تمام وہ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی پر انہوں نے توجہ نہ دی تو یہ وقت ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ کراچی والوں کی زندگی میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ انتہائی اتنی ایک مشکل بنا دی گئی ہے، نہ یہاں گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے۔ ٹیکس کی مد میں پورے پاکستان کو چلانے والا یہ واحد وہ شہر جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، آج اندھیروں میں ڈوب رہا ہے۔ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ظاہری بات ہے MNA کو بھی فنڈ ملتے ہوں گے، MPA کو بھی ملتے ہوں گے، اسی طرح جو UC سطح پہ بھی تو فنڈ ملتے ہیں نا ان کو۔ اگر تھوڑا تھوڑا ہی کر کے اس میں لگا دیا جاتا تو آج کراچی کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ ایشیا کی سب سے بڑی آبادی اگر اورنگی ٹاؤن کی آپ سڑکوں کا تمام علاقوں کا وزٹ کریں تو حالت ہم سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح بلدیہ ٹاؤن سے آگے احتیاط ٹاؤن کے علاقوں کا اگر وزٹ کیا جائے تو ویرانی ہی ویرانی ہے، ٹوٹی سڑکیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کراچی والوں کی زندگی کے بارے میں ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، کراچی والوں کو سہولیات دینے کے لیے، جو کوئی بھی منتخب نمائندے جو برسر اقتدار جو لوگ ہیں وہ اس طرح کام نہیں کرتے جس طرح انہوں نے حلف لے کر جو عوام، اور پھر انہوں نے جب عوام سے جو وعدے کیے تھے اور اسمبلیوں میں جا کر حلف لیا تھا، آج میں ان کو یہ حلف یاد دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں جو وعدے عوام سے کیے تھے، تو جو حلف جا کر آپ نے اسمبلیوں میں اٹھایا تھا، اس کے بارے میں ایک نہ ایک دن ضرور سوال ہوگا۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور کراچی کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ کراچی کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا، یہ پورے پاکستان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا اگر ہم سب نے اپنی غلطیوں کو مد نظر رکھ کر اس کے ازالے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کراچی کے لیے اپنی آواز نہیں اٹھائی، کراچی کے حقوق کو غصب کرنے والوں کے خلاف ہم نے بولا نہیں، لکھا نہیں، تو سمجھو کہ ہم سب بھی اس کے مجرم ہیں۔ بحیثیت صافی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جہاں بھی کہیں بھی کسی کے بھی حقوق نظر انداز ہوں، کرپشن ہو، اس پر بات کریں۔ تمام جتنے بھی میرے قابل احترام اور مجھ سے سینئر لوگ جتنے بھی صحافی ہیں، میں ان سے بھی اپیل کروں گا، کراچی میں جو اس وقت روشنیوں کا جو اندھیروں میں ڈوب رہا ہے، کراچی کے لیے آواز اٹھائیں۔ ترقیاتی کے بجٹ کہاں جاتے ہیں اس کے، اس پر اب بات کی جائے، اور ان لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے جو کرپٹ ہیں، جنہوں نے کراچی کا بجٹ کھایا یا جنہوں نے پیسے لے کر کراچی میں کچھ نہیں لگایا، تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی طور پر کراچی والوں کے مسیحا نہیں ہیں۔ ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے کراچی میں جتنے بھی وہ جو کراچی والوں کو فنڈ ملے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کو دیے گئے، کراچی کے نام پر
दिए गए और कराची के नाम पर दिए गए जो फंड खाए गए हैं या उसमें खुर्द बुर्द की है, उसकी तहकीकात की जाए। और जो लोग कराची वालों का फंड खाने में जो मुलव्वस हैं, अगर वो बरसर इक़्तिदार हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। अगर जो इससे पहले किसी ने फ़ंड खाया तो उसकी भी तहकीकात की जाए। आज कराची का ये हाल है कि कराची में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। क्या कराची वालों को जो बिजली भी, जो ज़िंदगी की ज़रूरती सहूलत है, वो भी मैसर नहीं है? न बिजली है, न गैस है, न पानी है। आखिर ये कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक कब तक किया जाएगा? कराची के शहरियों को कराची के अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, ताकि वो लोग जिनके ज़मीर सो चुके हैं वो जाग जाएं। नहीं तो कराची वालों को अपने हकूक़ के मुतालबे के अपने हकूक़ के लिए, अपने फ़ंड के लिए, कराची के जो फ़ंड हैं उनको गबन करने वालों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद करनी होगी। और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के दौर है, हम सबको आइन, अखलाक और कानून के दायरे में रहते हुए कराची के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि रोशनियों के शहर कराची की जो रोशनियाँ हैं वो दोबारा बहाल हों।